علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے اور آپ کی عمر مبارک 90 برس کی ہو گئی تھی اور آپ کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ 90 برس کی عمر میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد دے۔ ذرا جملے کے اوپر غور کریں، یہ نہیں کہا کہ میرے رب مجھے اولاد دے، مجھے بیٹا دے، بلکہ یہ کہا کہ من الصالحین، نیک بیٹا دے۔ کیونکہ جب نیک اولاد ہوتی ہے، ماں باپ اس کو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، ان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ جب بری اولاد کو دیکھتے ہیں ماں باپ تو ان کی آنکھیں روتی ہیں، ان کا دل دکھتا ہے۔ اور نیک اولاد ماں باپ کا نام روشن کراتی ہے، اور جو بری اولاد ہوتی ہے وہ ماں باپ کی بدنامی کا باعث بنتی ہے۔ اور نیک اولاد ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے تمام اعمال جو ہے منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 چیزیں جو ہیں وہ باقی رہتی ہیں، ان میں سے ایک اولاد ہے۔ اگر نیک اولاد ہوگی، قرآن پاک پڑھنے والی ہوگی، نماز پڑھنے والی ہوگی، تو اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرے گی۔ اگر اولاد بری ہے، اس کو قرآن کی تعلیم نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتی، اس نے کیا دعا کرنی ہے والدین کے لیے؟ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ تفسیر کبیر میں بسم اللہ شریف کے مسائل اور فوائد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان سے ہوا، تو آپ نے ایک قبر کو دیکھا کہ اس میں پوری قبر آگ سے بھری ہوئی ہے اور مردے کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ گزر گئے، کچھ دنوں کے بعد آپ واپس اسی قبرستان سے گزرے اور دیکھا وہی قبر ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے۔ تو آپ نے ادھر ہی کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، کچھ دن پہلے میں یہاں سے گزرا تھا، میں نے دیکھا یہاں تو اس کی قبر آگ سے بھری ہوئی تھی، اور اب میں نے کیا دیکھا ہے کہ یہ تو اس کی قبر ایک گلزار بنی ہوئی ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے پیغمبر، جب یہ شخص دنیا میں تھا یہ بہت گناہ کرتا تھا تو اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا تھا، لیکن جب یہ دنیا سے آیا تھا تو اپنی بیوی کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ چھوڑ کر آیا تھا، اور آج وہ بچہ 6-7 سال کا ہو گیا ہے، اور اس کی بیوی نے اپنے بچے کو لے کر ایک عالم دین کے پاس گئی اور اس کو جا کر کہا کہ ہے مولوی صاحب، اس کو اللہ کا نام سکھاؤ، اللہ کا نام پڑھاؤ اس کو۔ تو مولوی صاحب نے اسے کہا بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سبق کو ایک سائڈ پر بیٹھ کر یاد کرو۔ وہ بیٹا ایک سائڈ پر بیٹھ جاتا ہے، وہ بار بار مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے، پھر میری دریاہ رحمت جوش میں آیا، مجھ سے پھر رہا نہ گیا کہ اس کا بیٹا بار بار مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے اور میں اس کو عذاب دوں۔ تو حساب لگاؤ، ایک چھوٹا سا بیٹا صرف بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے والد کو عذاب اس کا اٹھا دیا جاتا ہے، اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، تو جس کا بیٹا حافظ ہوگا، عالم دین ہوگا، اس کا کیا مقام ہوگا؟ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دو، ان کو حافظ بناؤ، عالم دین بناؤ، تاکہ جب تم اس دنیا سے جاؤ وہ تمہاری مغفرت کی دعا کر سکیں۔ آج کل والدین کا رجحان اس طرف ہے کہ ہمارا بیٹا کوئی انجینئر بنے، کوئی ڈاکٹر بنے، کوئی آفیسر بنے، کوئی مشیر بنے، کوئی وزیر بنے۔ پھر وہی والدین اپنے بیٹے کو انجینئر، ڈاکٹر، کوئی ایسا بڑا آفیسر بنا دیتے ہیں، یورپ سے ڈگریاں لے کر وہ آ جاتا ہے، والد کا مرنے کا وقت ہے، والد کہتا ہے بیٹا میری روح نہیں نکل رہی، کوئی آیت پڑھو قرآن کی۔ بیٹا کہتا ہے مجھے تو آتی نہیں آیت، نہ مجھے پتہ ہے کسی صورت کا۔ چلو میں ایسا کرتا ہوں کسی مولوی صاحب کو بلا لیتا ہوں، پھر مولوی صاحب آتے ہیں، کوئی آیت پڑھتے ہیں، کوئی سورت پڑھتے ہیں، اس کی روح نکل جاتی ہے۔ پھر اسے کہتے ہیں کہ کفن کا انتظام کرو، وہ کہتا ہے مجھے تو کفن کا بھی نہیں پتہ۔ پھر اسے کہتے ہیں کہ اپنے والد کو غسل دو، وہ کہتا ہے میں کرائے کے بندے لے کر آ جاتا ہوں، مجھے غسل دینا بھی نہیں آتا۔ پھر اس کے والد کا جنازہ تیار ہو جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ جنازہ پڑھاؤ، وہ کہتا ہے مجھے جنازہ پڑھانا بھی نہیں آتا۔ پھر اس بیٹے کو کہا جاتا ہے کہ اپنے والد کا جنازہ سنت طریقے سے دفناؤ، وہ کہتا ہے مجھے یہ
بھی نہیں کرنا آتا، وہ بیٹا ہے جس کے لیے ماں باپ نے نہ حرام کو دیکھا نہ حلال کو دیکھا، نہ دین کو دیکھا نہ رات کو دیکھا، سب کچھ ایک جیسا کر دیا، اس پوری زندگی اپنی کمائی کر کے اس بچے کو ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، بہت بڑا آفیسر بنا دیا، لیکن آج وہی بیٹا ہے جو سورۃ فاتحہ پڑھ کر اپنے والدین کی بخشش کی دعا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اپنے اولاد کو انجینئر بھی بناؤ، ڈاکٹر بھی بناؤ، بڑا آفیسر بھی بناؤ، لیکن سب سے پہلے قرآن اور حدیث کی تعلیم دو، ان کو عالم دین بناؤ، تاکہ تمہارے مرنے کے بعد وہ تمہارے لیے سال ثواب کر سکیں۔